تو فرمائیے گا کہ ویسے تو پاکستان بار کونسلز وغیرہ نے اور سپریم کورٹ بار نے اون نہیں کیا ان تمام پروٹیسٹ کو جو کہ آج وکلا کی طرف سے ہو رہے تھے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف وکلا جو ہیں وہ تو احتجاج کریں، دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر ججز بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا، تو معاملہ اتنا بھی ہلکا نہیں ہے جتنا بظاہر محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلے اگر میں بات کروں سپریم کورٹ کے جوڈیشل کاؤنسل کا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اور جو اس کے اجلاس کا ہے، دیکھیں اس میں تو آج بڑا کیٹیگوریکل ڈیسیجنز آ گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا ہی اچھا آج کے جو فیصلے تھے اس میں آپ کو ٹرانسپیرنسی نظر آئی، آپ کو رول آف لا، خاص طور پہ جو چھوٹے صوبے ہیں جن کو کلیم کیا جاتا ہے کہ ان کو پرپورشنیٹ ہمیشہ کم ملتا ہے سپریم کورٹ میں، ان کو اپنا بڑھ کے حق ملا ہے۔ یہاں فل ریپرزنٹیشن ہے سندھ کی، پشاور کی، بلوچستان کی، اسلام آباد کی، تو آئی تھنک یہ خوش آئین ایک فیصلہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں جو آپ کا ہماری 26ویں ترمیم کا جو اسپرٹ تھا وہ تھا ہی اس میکسم کو لے کے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ کسی جو لوگوں کو سالوں سال لگ جاتے ہیں انصاف ملنے میں، تو یہ جو آج سیٹیں فل ہوئی ہیں اس کے لیے بہت عرصے سے تگدو لگی ہوئی تھی، اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن، اٹ کیم آن دا رائٹ ٹائم۔ اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو جن کی اپنی ایک سیاسی اپنی لیگل ساخت ہے اور بڑے کریڈیبلٹی کے ساتھ انہوں نے کام کرتے رہے ہیں اور ان کو آگے آج پروموٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اسی میں ایک ضمنی سوال ہے کہ جس طریقے سے مختلف چیف جسٹسز کو نامینیٹ کیا گیا، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یا دیگر کے، تو تھوڑا سا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر پھر ان کا بھی آگے جو ریپلیسمنٹ ہے وہ بھی اگر نامینیٹ کر دیا جاتا تو کمپلیٹ ہو جاتا پروسیس، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی اگلی سیٹنگ تک اس کو رکھا جائے گا، کیونکہ وہ تو اگر پروموٹ ہو جاتے ہیں تو پیچھے کے اسپیسز تو پھر خالی ہی رہیں گے؟ نہیں، پیچھے کے اسپیسز خالی نہیں رہتے۔ اسلام آباد کی بات کریں تو میاں سلگن اورنگزیب جو ہیں یہ وہ قائم مقام ہوں گے، اسی طرح اگر ہم سندھ کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، جو پیونیز ہیں وہ قائم مقام ہوں گے، تو اس میں اور پھر دوبارہ فیصلہ جو ہے نیکسٹ فیز میں ہوگا دیٹ ہو ول بی دا چیف جسٹس۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ جو اسپیس ہے وہ وائڈ ہے، دا اسپیس از ناٹ وائڈ، اٹ ہیز بین آلریڈی فلڈ، اور اس کا پروسیجر ہے دیٹ ہیز بین اڈاپٹیڈ، اور آئی تھنک دا ریمیننگ چیف جسٹسز جن کا ڈیسیژن ہم نے دیکھا ریسنٹ، ہماری پاس ایگزامپل ہے ناٹ ویری فار کہ جسٹس شجاعت صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا ہائی کورٹ کا، اسی طرح انٹرم سیٹ اپ کے لیے جو مین وائل تھا، اور اس کے بعد جب جوڈیشل کمیشن بیٹھا تو علی میون صاحب کو اس نے ووٹ کیا۔ تو it's not something that is new. This is the way it is done. It has been done like this in previous years. Repeatedly ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہی جو بعض لوگ اس کے اوپر کامنٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو لیگل جو چیزیں ہیں، نکات ہیں، ان کا جو پروسیجر یا پروسیس ہے وہ شاید اتنا واضح نہیں ہے، یا ان کو لگ رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اور اسی طرح جو وائڈ ہے وہ بھرا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا تھا جو پروسیشنز کا، دیکھیں ہر جماعت میں آپ کو ملتے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ۔ اب آج ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کا احتجاج تھا جو بری طرح فیل ہوا، اس کو بار کاؤنسل نے سپورٹ نہیں کیا، راولپنڈی کی جو بار ہیں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، اور وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ لاٹ آف لائرز تھنک کہ یہ جو ڈیسیژن میکنگ اور پاور جو صرف ایک کوریڈور میں بند تھی، اب وہ عام وکلا اور ایک بار کاؤنسل کے پاس آ گئی ہے، اور جو کمیٹیز ہیں ان کے پاس آ گئی ہیں جو اب چیزوں کو ایک اچھی طرح لے کے بھی چلیں گے، ان کو ایڈریس بھی کریں گے، اور اس سے ٹرانسپیرنسی سامنے آئے گی، پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکیں گی، کیونکہ ان کو بھی اپنی یہ اس چیز کی ایک ہوگی کہ ہم جو ہے وی آر سپورٹڈ اینڈ وی اسٹینڈ، جو مطلب ہماری لیگل فٹرنیٹی ہے وہ ملک کی جو چلنے والی دوڑ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے اوور آل آپ جب انٹرنیشنل رینکنگ بھی دیکھیں گے تو ہماری رینکنگ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی، اور یہ جو پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جس کی کال دی گئی تھی، اٹ ہیز بین فیلڈ میزریبلی، اور ریگارڈلیس ہیڈ اٹ ناٹ بین ایون فیلڈ،
تو پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سرٹن گروپ آف لائرز تھے جن کو یہ بات جس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ جوڈیشل پروسیس جو ہے وہ اسٹیل رہے تو بہتر ہے، وہ ڈیلیڈ رہے تو بہتر ہے، وہ ڈینائڈ رہے تو بہتر ہے. تو ان تمام چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہمارے میجورٹی آف دا لائرز ہیں دے ناٹ ریڈی، اور انشاءاللہ اس سے آگے چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک. اچھا سر، وقت ویسے محدود ہے، میں کوئکلی آپ سے کامنٹ چاہوں گی، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 8 فروری کا یوم سیاہ تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو خیبر پختونخوا میں ہی وہ مین شو تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ پرفارم کر سکی پی ٹی آئی؟ وہ تو اس سے بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، لیکن آپ کہاں گریڈ کریں گے پنجاب میں ہونے والے احتجاجوں کو؟ دیکھیں، خالی یوم سیاہ نہیں تھا، سول نافرمانی کی کال تھی. سول نافرمانی کے بعد ملک بھر میں پتہ نہیں کاروباروں کو روکنے کی کال تھی، اور پھر تیسری کال تھی ان کی یوم سیاہ. دے ہیو آل میزربلی فیلڈ بیکاز پیپل آف پاکستان وہ تیار نہیں ہے اپنے کندھوں میں نفرت کا، تفریق کا بوجھ اٹھانے کے لیے. پاکستان کو آگ لگانے والوں کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہوتے. لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے جو بھی ہو یا جس طرح بھی ہو، ملک کو کنٹینیوٹی چاہیے، استحکام چاہیے، کاروباری سیکٹر کو استحکام چاہیے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں، اور پاکستان میں معیشت کو بحال کیا جائے، بہتر کیا جائے. اور جو تمام اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس چیز کو شو یا اس چیز کا یہ واضح گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان ایک بہتر سمت میں ہے. وہ اپنے بچوں کو کفن نہیں دے سکتے، وہ اپنے بچوں کو روز گولی نہیں دے سکتے پاکستان کی عوام. اور جب اپنے بچوں کو یہ عمران خان اور ان کی جماعت کے لوگ امریکہ میں بٹھا کے، لندن میں بٹھا کے میکڈونلڈس کھلا رہے ہوں اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان کے لوگ اپنے بچوں کو کفن باندھ کر روڈوں پہ چھوڑ دیں، آئی تھنک دیٹ فینومینا ہیز بین سیٹ اسائڈ. اٹ ہیز بین بیڈلی، میں کہوں کہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا ہے. اور آگے آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، اور ہر آنے والا دن ایک بہتری کی کہانی سنائے گا. ٹھیک.